تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا اپنا میزبان حافظ عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل. میں امید کرتا ہوں میرے دیکھنے والے تمام دوست صبح خوش و خرم ہوں گے اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت میرے دیکھنے والوں کو دنیا میں خوشیاں عطا فرمائے. تو دوستو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ ضرور کریں، اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں. شروع کرتے ہیں اپنی بات. حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سفر پر نکلے. سفر پر جانے کا ارادہ کیا تو آپ کے ساتھ آپ کے شاگرد بھی ساتھ تھے. آپ کے غلام، آپ کے شاگرد حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئے. تو کچھ سفر طے کیا، کچھ راستے کے اندر قیام کرنے کا ارادہ ہوا، کچھ دیر کے لیے قیام کیا. تو حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں، جیب میں کتنے پیسے ہیں، جیب میں کیا ہے؟ تو شاگرد نے جیب سے 2 درہم نکالے، کہا کہ میرے پاس 2 درہم ہیں. حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے 1 درہم اپنی جیب سے نکالا اور اس کو کہا کہ یہ لو 1 درہم. اب 3 درہم ہو گئے. ان 3 درہم کے جاؤ بازار سے روٹی لے کر آؤ، کھانا لے کر آؤ، ایک ساتھ بیٹھ کر کھائیں گے. حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے 1 درہم دیا، گویا اس کے پاس 3 درہم ہو گئے. وہ لڑکا، وہ شاگرد، وہ غلام 3 درہم لے کر کھانا لینے کے لیے گیا. تو راستے کے اندر جب واپس آ رہا تھا دل میں سوچ آئی میرے پاس تو 2 درہم تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 1 درہم دیا ہے، تو لہٰذا آدھی روٹیاں میری ہیں، آدھی ان کی. اور اس نے سوچا دل میں کیوں نہ ابھی سے میں 1 روٹی کھا لوں، تو 2 روٹیاں بچیں گی، میں جا کر بتاؤں گا کہ 3 درہم کی 2 روٹیاں ملی ہیں. حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے پاس پہنچا تو جب 2 روٹیاں دیکھی، حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ 2 روٹیاں کتنے کی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ یہ 2 روٹیاں 3 درہم میں مجھے ملی ہیں. تو حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور ان کے شاگرد نے کھانا تناول فرمایا اور روٹی کھائی. اس کے بعد سفر پر روانہ ہو گئے. کچھ سفر طے کیا، اس سفر کے اندر آگے دریا آ گیا. اب دریا کو عبور کرنا تھا، اتنا زیادہ پانی اور اتنا لمبا چوڑا دریا. حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے شاگرد نے کہا کہ حضور اتنا لمبا دریا ہے اور اتنا پانی ہے، ہم یہ کیسے عبور کریں گے؟ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے فرمایا تم ایسا کرنا کہ جب میں دریا عبور کرنے لگوں تو تم میرے دامن کو پکڑ لینا. جب میرے دامن کو پکڑو گے تو اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے انشاءاللہ ہم یہ دریا عبور کر جائیں گے، دریا ہم دوسرے کنارے پر پہنچ جائیں گے، دریا کو عبور کر لیں گے. حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام آگے ہوئے اور ان کے شاگرد، ان کے غلام نے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے دامن کو پکڑ لیا. دریا عبور ہو گیا، گویا کہ آپ کے مبارک پاؤں کو بھی پانی نے نہیں چھویا. اس طرح جو ہے نا دریا عبور کیا. جب حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی اس کرامت کو ان کے شاگرد نے دیکھا، ان کے غلام نے دیکھا تو بڑا تعجب کیا، حیران ہوئے کہ آپ سے پہلے میں نے کسی ایسے نبی کو نہیں دیکھا کہ اللہ رب العزت نے ان کو ایسا معجزہ عطا کیا ہو. آپ سے پہلے کوئی نبی ایسا مبعوث نہیں ہوا جن کے پاس ایسا معجزہ ہو. تو حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو کہنے لگا میری جان آپ پر قربان ہو، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، 1000 جانیں میں اپنی آپ پر قربان کر دوں، میرا دل نور سے منور ہو گیا. حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے کہا اگر تیرا دل نور سے منور ہو گیا ہے تو پھر یہ بتا کہ روٹیاں کتنی تھی؟ تو اس نے کہا حضور روٹیاں تو 2 تھی، تیسری روٹی نہیں تھی. حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور ان کے شاگرد سفر پر دوبارہ روانہ ہوئے. کچھ سفر طے کیا. اس کے بعد راستے کے اندر ایک ہرن کی جماعت، ایک ہرن کے گروہ، ایک ہرنوں کی جماعت نظر آئی. حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے ایک ہرن کو بلایا. ایک ہرن آپ کے اشارے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے رب کے نام پر اس کو ذبح کیا اور اس کو ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت بنایا. گوشت بنانے کے بعد آپ نے تناول فرمایا اور آپ کے شاگرد نے اور آپ کے غلام نے بھی اس گوشت کو تناول فرمایا. اس کے بعد آپ نے اللہ کے حکم سے اس کی کھال کو حکم دیا، وہ دوبارہ زندہ ہو گیا. دوبارہ زندہ ہو کے اپنے گروہ کے ساتھ، اپنی جماعت کے ساتھ جا ملا. حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے اس معجزے کو دیکھ کر آپ کا شاگرد پھر حیران ہوا اور پھر تعجب کرنے لگا. حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے شاگرد نے کہا کہ میرا دل پھر سے منور ہو گیا، دل میرا نور سے بھر آیا. حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے فرمایا اگر واقعی تیرا دل نور سے منور ہو گیا ہے، اگر واقعی تیرے دل میں رب کا نور آ گیا ہے تو پھر یہ بتا کہ روٹیاں کتنی تھی؟ تو اس شاگرد نے، اس غلام نے کہا حضور روٹیاں تو 2 تھی. تو خیر سفر پر دوبارہ نکلے، سفر پر روانہ ہوئے. کچھ سفر طے کرنے کے بعد ایک پہاڑ نظر آیا. اس پہاڑ کے قریب جب گئے تو اس پہاڑ کے قریب 3 سونے کی اینٹیں نظر آئی. 3 اینٹیں سونے کی نظر آئی.
حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک اینٹ میری، ایک اینٹ تمہاری، اور ایک اینٹ اس کی جس نے تیسری روٹی کھائی ہوگی۔ تو وہ غلام، وہ شاگرد شرم سے سر نیچے جھکائے کہنے لگا حضور روٹی تو میں نے کھائی تھی تیسری۔ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے وہ تینوں اینٹیں اس کو دی اور چلے گئے، اس لالچی شاگرد سے جان چھڑائی۔ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام وہ تینوں اینٹیں دے کر آپ سفر پر پھر روانہ ہو گئے۔ یار کمال دیکھیں گے کیسا وہ لالچی انسان تھا، اس نے اللہ کے نبی کی محفل کو چھوڑا دنیا کی خاطر۔ تو بہرحال حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اپنے سفر پر روانہ ہوئے۔ اب وہ شخص، وہ غلام، وہ تینوں اینٹیں اٹھا کر بیٹھا ہے اور سوچ رہا ہے کہ میں ان کو گھر کیسے لے کے جاؤں گا۔ تو وہاں اس پہاڑ کے قریب سے ایک ڈاکو کا گروہ، ایک ڈاکو کی جماعت جو 3 بندوں پر مشتمل تھی، وہاں سے گزری۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک انسان بیٹھا ہے اور اس کے ہاتھ میں تین اینٹیں سونے کی موجود ہیں، 3 اینٹیں سونے کی موجود ہیں۔ تو ظاہر ہے دنیا دیکھ کر ہر بندے کے دل میں لالچ آ جاتا ہے، تو انہوں نے لالچ کیا اور انہوں نے آ کر اس بندے کو قتل کر دیا۔ وہ 3 اینٹیں اٹھا لی اور انہوں نے آپس کے اندر تقسیم کرنے کا بھی فیصلہ کر دیا، ایک اینٹ اس کی، ایک میری، ایک اس کی۔ 3 اینٹیں 3 بندوں میں تقسیم ہو گئی۔ اب انہوں نے کہا تیسرے بندے کو، بھائی دیکھیں ہم کافی سفر کر کے آئے ہیں تو ہم تھک بھی گئے ہیں، آپ ایسا کرو یہ پیسے لے لو، بازار سے کھانا لے کر آؤ، جب تم کھانا لے کر آؤ گے ہم کھانا کھا کر پھر ہم اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ وہ تیسرا انسان گیا بازار کی طرف کھانا لینے کے لیے، تو اس کے دل میں خیال آیا بھائی اگر ان دونوں کو میں مار دیتا ہوں، ان دونوں کو میں قتل کر دیتا ہوں تو یہ 3 اینٹیں میری ہو جائیں گی۔ تو اب اس نے اس لالچ کے خیال سے اس 3 اینٹوں کو حاصل کرنے کی نیت سے اس روٹی کے اندر زہر ملا دیا۔ اب اس کے دل میں جب یہ برائی آ گئی، اس کے دل میں یہ برا خیال آ گیا، وہ جو 2 پیچھے بیٹھے ہوئے تھے ان کے دل میں بھی برائی کا خیال آ گیا۔ انہوں نے کہا اگر بھائی ہم اس کو مار دیتے ہیں جو روٹی لینے گیا ہے، ہم اگر اس کو قتل کر دیتے ہیں تو یہ 3 جو سونے کی اینٹیں ہیں ہم ان کو ڈیڑھ یعنی کہ 2 حصوں میں تقسیم کر دیں گے، ہم 2 بندے ہیں، ڈیڑھ جو نا اینٹ جو ہے وہ سونے کی ہمارے پاس آ جائے گی۔ تو انہوں نے اس روٹی والے کے قتل کا ارادہ بنا لیا، روٹی والے کو مارنے کا ارادہ بنا دیا۔ تو جب واپس آیا وہ کھانا لے کر، تو انہوں نے منصوبہ تو پہلے سے بنایا ہوا تھا، ان کا ارادہ تو پہلے سے ان کو قتل کرنے کا تھا۔ انہوں نے اس پر حملہ کیا اور اس کو قتل کر دیا، اس کو جان سے مار دیا۔ 2 بچ گئے۔ جب انہوں نے وہ زہر والی روٹی کھائی تو وہ 2 بھی اس دنیا سے چلے گئے، وہ 2 بھی مر گئے۔ تو حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا دوبارہ اسی راستے سے گزر ہوا تو حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے کیا دیکھا کہ سونے کی 3 اینٹیں پڑی ہیں اور ان 3 اینٹوں کے ساتھ 4 لاشیں بھی پڑی ہیں، 4 انسان بھی مرے ہوئے پڑے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ اس طرح کرتی ہے، جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، جس کے دل میں دنیا کی چاہت ہوتی ہے اور جو دنیا کی چاہت کے اندر آ کر لالچ دل کے اندر پیدا کر دیتا ہے، اللہ اس کو اس دنیا میں رسوا کر دیتا ہے، رب اس کو اس دنیا میں ذلیل کر دیتا ہے۔ وہ دنیا کی خاطر اور دنیا کی لالچ کی خاطر، دنیا کے حصول کی خاطر دنیا میں ذلت کی موت مر جاتا ہے۔ میرے دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔